بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گوشہ کمال کی نشست نمبر 299 ہے، یعنی 299۔ آج بھی ذرا مختلف موضوع پر گفتگو کروں گا، اس لیے کہ ہمارے جو سلسلے چل رہے ہیں ان میں بار بار کسی نہ کسی وجہ سے رکاوٹ پیش آ رہی ہے۔ تو اس بار ہمارے بہت عزیز دوست، بڑے اچھے دوست، نفیس بلکہ دوست کہوں گا میں، رضی الدین خان کا گزشتہ ہفتے انتقال ہوا، تو بہت دل گرفتہ رہا میں ان کے انتقال کی خبر سن کر، اور اس سے زیادہ میرے لیے مایوسی اور افسردگی کا سبب یہ تھا کہ آخری دنوں میں کئی سال تک ہم دونوں کی ملاقات نہ ہو سکی، اس لیے کہ وہ بھی اپنی جگہ کچھ ضعیف اور کسی قدر معذوری کی زندگی گزار رہے تھے، اور میں بھی زیادہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھا۔ تو رضی الدین خان ہمارے ان 4 دوستوں میں سے ایک تھے کہ جن کا کسی زمانے میں ایک حلقہ ہوتا تھا۔ 4 یار ہم ہوتے تھے، کہنا چاہیے کہ میں کام کرتا تھا جسارت میں یا اس سے پہلے اخبار جہاں میں، اور رضی الدین خان صاحب کا ہمارے پاس آنا جانا، یعنی اخبار جہاں میں بھی نثار زبیری صاحب سے بھی تعلق تھا ان کا، اور ہمارے پاس بھی بہت آتے تھے۔ اس زمانے میں جسارت میں تھا، اطہر ہاشمی صاحب جسارت میں سب ایڈیٹر کے طور پر کام کر رہے تھے، اور وجی احمد صدیقی کا بھی ہمارے درمیان آنا جانا رہتا تھا۔ تو اس طرح ہم یہ 4 دوست تھے جو اکثر اخبار جہاں، جسارت یا جنگ سے آتے ہوئے بنس روڈ کے کسی ہوٹل پر تھوڑی دیر کے لیے رکتے تھے، کبھی چائے پانی اور کبھی آئس کریم، کبھی لسی، مطلب یہ کہ بنس روڈ تو ہے ہی کھانے پینے کی جگہ، تو ہم بیٹھ کے چاروں دوست گپ شپ بھی کرتے تھے اور کچھ کھا پی لیتے تھے۔ تو یہ ہماری 4 کا جو گروپ تھا، اس میں جو گفتگو ہوتی تھی زیادہ تر علمی، لیکن اطہر ہاشمی صاحب کی وجہ سے بڑی شگفتہ نشستیں ہوتی تھی۔ وہ بات پہ فقرے کستے تھے اور بڑے عمدہ جملے کہتے تھے، تو اس کی وجہ سے محفل جو ہے وہ زعفران زار ہو جاتی تھی۔ مثال ایک دیتا ہوں میں کہ ایک دن ہوٹل میں بیٹھے ہم سب چائے پی رہے تھے، بسکٹ رکھے ہوئے تھے پاس میں، تو ہمارے دوست جو تھے جن کا آج میں ذکر کر رہا ہوں، سائنس ڈائجسٹ کے ایڈیٹر، تو انہوں نے کئی باتوں میں کہا کہ مجھے وہ لوگ بڑے ناپسند ہیں کہ جو چائے میں بسکٹ ڈبو کر کھاتے ہیں، بڑا عجیب سا لگتا ہے، بیہودہ سا لگتا ہے یہ۔ تو ان کا، رضی الدین خان کا یہ کہنا تھا کہ اطہر ہاشمی صاحب نے فوراً بسکٹ ایک اٹھایا، پلیٹ میں سے چائے میں ڈبویا اور منہ میں رکھ کر کہا کہ جو لوگ اس طرح کھاتے ہیں وہ آپ کو پسند نہیں۔ تو ایک قہقہہ پڑا، مذاق ہوا، لیکن ہاشمی صاحب اس پر بھی نہیں مانے، پھر ایک دفعہ بسکٹ اٹھایا اور وہ کھایا۔ تو خیر اس زمانے میں ہاشمی صاحب اس کے جسارت کے مدیر اعلیٰ نہیں تھے، ڈیسک پر کام کرنے تھے، اور میں کبھی اخبار جہاں میں، کبھی جسارت میں ایڈیٹوریل پیج کا انچارج ہوتا تھا۔ اخبار جہاں میں تو میں ترجمے کرتا تھا، پارٹ ٹائم کام تھا میرا، 3 گھنٹے کا تھا، تو جسارت میں بھی پارٹ ٹائم کام، لیکن فل ٹائم سے زیادہ میں وہاں وقت بھی دیتا تھا اور کام بھی کرتا تھا۔ تو خیر ہمارا یہ سلسلہ جاری تھا، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ بلا مبالغہ کم و بیش 50 سال کے عرصے تک محیط تھا یہ۔ بعد کے آخری چند سال تو ہم مل نہیں سکے، فون پر کبھی کبھار گفتگو ہو جاتی تھی۔ بہت خوش اخلاق تھے ہمارے جو ایڈیٹر تھے سائنس ڈائجسٹ کے، بہت کمال کے آدمی تھے، اور اس سے زیادہ بڑے نستعلیق تھے۔ ایک بات میں ان کا سلیقہ ہوتا تھا، گفتگو میں بھی رکھ رکھاؤ ہوتا تھا، اور بہت ہی یعنی نفیس طبیعت کے انسان تھے۔ تو ان کے انتقال کی مجھے جب خبر ملی تو افسوس اس بات کا زیادہ تھا کہ میں ان کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ میں آج کل گھر سے بہت کم نکلتا ہوں، کسی سہارے کے بغیر جاتا بھی نہیں ہوں۔ تو وجی احمد صدیقی نے مجھے اطلاع دی ان کی،
اور بتایا کہ کل ان کی تدفین ہوگی تو میں آپ کو وقت بتا دوں گا. بعد میں شاید انہیں یاد نہیں رہا یا انہوں نے یہ سوچ کر کہ یہ آ تو سکیں گے نہیں تو مجھے بتایا بھی نہیں. پھر انتقال کی ان کی خبر معلوم ہو گئی مجھے کہ تدفین ہو گئی ان کی. تو خیر ایک عجیب بات یہ تھی کہ میں جب میری ملاقات ہوئی اس کے کچھ عرصے کے بعد میں اخبار جہاں میں ترجمہ کرنے کے کام پر مامور تھا. 3 گھنٹے کا میرا کام تھا. زبیری صاحب سے بہت اچھے میرے تعلقات تھے، بلکہ بہت مہربان مجھ پر. میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ میں نے صلاح الدین صاحب اور زبیری صاحب جیسے لوگوں کے ماتحت رہ کر جو کام کیا وہ میری زندگی کا حاصل ہے. اتنی شرافت، شائستگی، نرمی، اخلاق کے ساتھ جس طرح یہ دونوں پیش آتے تھے اور کام لیتے تھے تو دل چاہتا تھا کہ جتنا اور کام لیں تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. ورنہ تو آدمی بھاگتا کہ یار ایک کام آیا مصیبت، دوسری مصیبت آ گئی. اس کی ایک مثال دیتا ہوں، بڑی اچھی مثال یاد آ گئی مجھے کہ نصرت بھٹو کا کیس تھا مارشاء اللہ کے خلاف جنرل ضیاء کے دور میں. تو پورا جب اس کا فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا تو بہت طویل تھا وہ فیصلہ. میرا خیال ہے 70-80 یا شاید اس سے بھی زیادہ صفحات پر مشتمل تھا. اب زبیری صاحب جو تھے وہ کہنے لگے کہ اس کو ہم پورا چھاپیں گے ایک ہی اس میں اشاعت میں، اگلے ہفتے جو آئے گا اخبار جہاں اس میں پورا. اب پورے کا ترجمہ کرنا آسان نہیں تھا، چنانچہ انہوں نے تقسیم کر دیا. اقبال احمد صدیقی صاحب ہوتے تھے ان کے اسسٹنٹ اخبار جہاں میں، مجھے دیے کچھ صفحے رضی الدین خان کا آنا جانا تھا تو ان کو دے دیے، اور شاید سلمیٰ رضا وغیرہ کو. تو ہم نے سب نے الگ الگ اپنے اپنے حصے کے ترجمہ کرنا شروع کر دیے. اب میری عادت تھی کہ میں ترجمے کی بجائے ترجمانی کا قائل، اس لیے میرے ترجمے جلدی ہو جاتے تھے. تو میں نے جلدی سے کر کے زبیر صاحب کی خدمت میں پیش کر دیا. تو ہمارے ان ساتھیوں میں سے کسی ایک سے جو ترجمہ ہوا وہ زبیر صاحب نے مجھے دیا کہ ذرا اس کو بھی دیکھ لیجئے گا، کوئی کمی بیشی ہو. میرے اوپر بہت اعتماد تھا زبیر صاحب کو، اللہ ان کو زندہ سلامت رکھے. آج ہیں موجود وہ اور اتنی محبت کرتے ہیں. جیسی اخبار جہاں میں 1976-77 کی بات کر رہا ہوں، اس زمانے جیسی آج بھی ٹیلی فون پر جب رابطہ ہوتا ہے تو اسی محبت سے پیش آتے ہیں. تو زبیر صاحب نے جب دیکھا کہ میں نے کر دیا ترجمہ، اچھا میرے ترجمہ پر انہیں اعتماد بہت ہوتا تھا، حالانکہ قانونی مسئلہ تھا. میں چونکہ لاء کا اسٹوڈنٹ بھی رہ چکا تھا تو مجھے تھوڑا آسانی رہی. تو زبیر صاحب کہہ لیں یہ فلاں صاحب کا یہ ترجمہ، نام نہیں لوں گا میں، تو وہ آپ دیکھ لیں ذرا. اب میں نے جب دیکھا اس کو میں نے کہا زبیر صاحب اس کو ٹھیک کرنا تو بہت مشکل ہے، اگر آپ کہیں تو میں دوبارہ کر دوں ترجمہ، اس لیے کہ وہ زیادہ آسان لگے گا مجھے. تو زبیر صاحب کہہ لیں بھائی جیسا مناسب سمجھیں. لیکن میں نے ان سے کہا کہ اس کے بعد تیسرے کا کسی اور کا حصہ مجھے نہیں دیں گے آپ. 2 حصے میں، ایک اپنا اور ایک دوسرے کا حصہ میں کر چکوں گا، تو اس کے بعد ایسا نہ ہو کہ آپ تیسرا بھی تھما دیں. تو کہہ لیں نہیں بس یہ کر دیں آپ. تو وہ میں نے دوبارہ کیا، ان کا کیا وہ ترجمہ، اور وہ پھر اس کے بعد ایک ہی شمارے میں اخبار جہاں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں جب ترجمے نگار کہیں یا مترجم کہیں جو بھی کہیں، اس حیثیت سے ملازمت سے علیحدہ ہو کر جسارت میں جا رہا تھا. جسارت میں صلاح الدین صاحب نے مجھے مانگا تھا زبیری صاحب سے کہہ کر کہ یہ شخص چاہیے مجھے دے دیں آپ، اخبار جہاں سے چھوڑیں ہم، اور جسارت میں چاہیے مجھے. تو خیر زبیر صاحب نے جسے کہتے ہیں بادل ناخواستہ، وہ انہوں نے مجھے اجازت دی کہ بھائی ہمارے دوست صلاح الدین صاحب مانگ رہے ہیں آپ کو تو آپ چلے جائیں، آپ کو مالی فائدہ بھی ہوگا. اور واقعی مجھے 3-4 مہینے کے اندر پارٹ ٹائم ہوتا تھا میں ہمیشہ جز وقتی، تو 3 گنا زیادہ سمجھ لیں جس حالت میں مجھے پھر وہاں سے آمدنی ہونے لگی. اور زبیری صاحب میری اس حیثیت کے بارے میں اچھی طرح جانتے تھے، انہیں یہ فکر رہتی تھی کہ اس کو آمدنی کا کوئی اور بھی ذریعہ ملے. بہرحال تو اسی دوران ہماری ان سے سائنس ڈائجسٹ کے ایڈیٹر سے ملاقات ہوئی اور رضی الدین خان سے. اور پھر ہماری جو نشستیں بنس روڈ پر رہتی تھی وہ بڑی یادگار ہوتی تھی، بہت مزاحیہ، کچھ علمی گفتگو، کچھ اور جہاں اطہر ہاشمی صاحب جیسے آدمی ہوں تو اس کا تو اندازہ کر لیجئے کہ کتنی پرلطف اور علمی گفتگو ہوتی ہوگی وہ. تو وہاں ہم بیٹھتے تھے اکثر، وہاں سے نکل کے دفتر سے بنس روڈ کے چوراہے پر.
پھر اس کے بعد انہوں نے کسی طرح خیال آیا ان کو، کسی نے خیال دلایا تو انہوں نے نکالا سائنس ڈائجسٹ۔ اب پاکستان کی ماحول میں سائنس ڈائجسٹ ایک بہت الگ ہی چیز تھی، وہ بہت کمال، اتنا اچھا رسالہ نکالا انہوں نے سائنس ڈائجسٹ، اور بڑے، میں نے بتایا کہ بڑے نستعلیق قسم کے آدمی تھے وہ، ایک ایک لفظ پہ نظر رکھتے تھے، تصویروں پر، اس پر سیٹنگ پر، اور بہت جم کے کام کرنے والے آدمی۔ میں کہتا ہوں اتنا فرش شناس آدمی بہت کم ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے، کسی اور نے سرمایہ لگایا اس کے ساتھ یا اپنے سرمایہ سے، تو وہ بیچارے ہمیشہ مشکل میں رہے۔ وہ پیسہ، ظاہر ہے سائنس ڈائجسٹ اتنا موٹا نکالنا آسان نہیں تھا وہ، تو اس کے لیے وسائل ان کے پاس تھے نہیں، کرتے رہے ادھر سے، کبھی ادھار لیتے کسی سے، کبھی کچھ کرتے۔ احمد سید قریشی صاحب مجھے یاد ہیں، انہوں نے بہت مدد کی تھی، مالی مدد ان کی۔ تو بہرحال وہ نکالتے گئے، بہت قسم پرسی کے عالم میں، بہت برا حال تھا ان کا اس زمانے میں۔ تو گھر میں میرا خیال ہے اللہ نہ کرے شاید فاقے بھی پڑے ہوں اس زمانے میں، اتنا مشکل تھا سائنس ڈائجسٹ کو نکالنا، لیکن جب تک ہمت رہی وہ نکالتے رہے۔ جب ہمت جواب دے گئی ہے، قرضہ بھی ملنا بند ہو گیا کہیں سے، ظاہر ہے کون کب تک دیتا، تو بالآخر وہ رسالہ بند ہوا۔ سائنس ڈائجسٹ پاکستان کی صحافتی دنیا کا بالکل منفرد اور یادگار ڈائجسٹ ہے۔ اس کے شمارے نکال کے دیکھ لیجئے، اس میں کہیں بھی معیار میں کمی محسوس ہی نہیں ہوگی۔ طباعت یا اشاعت کے ساتھ ساتھ علمی معیار ان کے مضامین کا، مجھ سے بھی ایک آدھ ترجمہ کرایا تھا انہوں نے، دل کے معاملے پر یا وارث پر تھا وہ، تو وہ ان کو اتنا پسند آیا کہ بعد میں جب اخبار جنگ میں سائنس کے صفحے کے جب وہ انچارج ہوئے تو میرا وہ مضمون دوبارہ وہاں بھی چھاپا پھر انہوں نے، اتنا پسند آیا تھا ان کو۔ تو بہرحال میں چونکہ ایسے سائنس کا آدمی تو نہیں تھا، لیکن بقول زبیری صاحب کے کہ کمالی صاحب آپ جس موضوع پر ترجمہ کرتے ہیں اس موضوع کی زبان آپ کے پاس کہاں سے آ جاتی ہے۔ ظاہر ہے سائنس کا ایک الگ اسٹائل ہے، ٹیکنیکل کچھ اور ادارہ ہوگا اس کا الگ اسٹائل ہے، تو وہ اخبار جہاں مجھ سے ہر طرح کے ترجمے کراتے تھے۔ میں نے شاید بتایا ایک دفعہ وہ کہنے لگے وہ کرکٹ پہ مضمون دیا مجھے کہ اس وقت ترجمہ کریں۔ کرکٹ کے بارے میں آپ سب سے معذرت کے ساتھ میں بتا دوں کہ مجھے کھیل کبھی پسند نہیں رہا۔ پاکستان کے ماحول میں تو ہرگز ایسا کھیل نہیں ہونا چاہیے، میں اس کے مخالف تھا۔ میں زبیری صاحب سے کہا، میں نے کہا جی اول تو میں مخالف ہوں اس کھیل کا، دوسری بات یہ ہے کہ میں کرکٹ کے بارے میں الف ب بھی نہیں جانتا میں، تو میں کیا ترجمہ کروں گا۔ تو پھر انہوں نے کاغذ اٹھایا اور پورے اسکیچ بنا کے مجھے کرکٹ کا کھیل سمجھایا اور مضمون دیا کہ اخباری دنیا میں انکار نہیں ہوتا، جو ترجمہ ملتا ہے کرنا پڑتا ہے۔ مذاق میں انہوں نے کہا، میں لا کے ترجمہ کر کے ان کو دیا تو بڑے حیران کہ آپ تو کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں آتا، اتنا اچھا تو ترجمہ کیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے سائنس ڈائجسٹ میں جو مضمون لکھا تھا وہ بھی رضی الدین صاحب نے جنگ میں دوبارہ بھی شائع کیا۔ تو زبیر صاحب کہتے تھے کہ آپ کو جو موضوع دے دیں ترجمے کے لیے، آپ پتہ نہیں کیسے آپ کے الفاظ ڈھل جاتے ہیں اسی میں۔ مطالعہ تھا اصل میں اس کے پیچھے، اب تو خیر بالکل نہیں رہا، ختم ہو گیا ہے۔ تو بہرحال تو سائنس ڈائجسٹ نے اتنا اچھا معیار قائم کیا تھا، مجھے افسوس ہوتا ہے اس طرح کے اچھے رسائل یا اچھی چیزیں وہ منظر عام پر زیادہ نہیں آتی ہیں اور رہتی بھی نہیں ہیں زیادہ عرصے تک، جب تک اس کے پیچھے کوئی بڑا ہاتھ نہ ہو۔ تو میں اپنے جیسے ایک رسالے کی آٹوگراف جو میں نے ایک رسالہ نکالا تھا گاڑیوں پر، وہ بھی سرمایہ کی کمی کی وجہ سے مجھے بند کرنا پڑا۔ آٹوگراف جیسا رسالہ میں کہتا ہوں آج بھی اگر میں نکالوں، آج تو وسائل اور بھی ہو گئے اچھے، تو میرا خیال ہے بہت مقبول ہوگا، لیکن اس عمر میں ہمت بھی نہیں ہے۔ بیٹے نے تو میرا ایک دو بار کہا کہ ابا اس کو شروع کریں آپ، میں نے کہا نہیں بھائی اس عمر میں ہمت نہیں ہے، میں آئیڈیا دے رہا ہوں اگر کوئی صاحب آٹوگراف نکالیں گاڑیوں کا رسالہ تو میں مشورے کے لیے حاضر ہوں۔ تو خیر تو رضی الدین خان کو بھی سائنس ڈائجسٹ بالآخر بند کرنا پڑا، اس لیے کہ سرمایہ نہیں تھا ان کے بیک پر۔ ہم جیسے لوگ غریب لوگ جو ہیں صحافت کی دنیا میں آ جائیں تو ہمارے پس پشت کوئی نہیں ہوتا کہ کوئی ہمیں بڑھاوا دے کہ بھئی آپ کریں، چلے ہم دیتے ہیں، پیسے کی کمی ہے تو اسی لیے بیچاروں کو ان کو وہ بند کرنا پڑا۔ تو خیر اب میں ایک بات جو بتانا چاہ رہا ہوں رضی الدین خان کے معاملے میں، وہ بڑی دلچسپ ہے
اور شاید آخری عمر میں میری ان سے ملاقات میں کمی کا سبب یہ وجہ بھی بنی ہو۔ وجہ یہ تھی کہ میں نے اپنے گھر کے حالات، بیوی کی طویل بیماری اور لوگوں کے اصرار پر دوسری شادی کا ارادہ کیا، اور ایک خاتون ڈھونڈ بھی لی کہ ان سے مجھے شادی کا، وہ میں نے نہیں ڈھونڈی تھی، میری پہلی بیوی نے ڈھونڈی کہ آپ ان سے شادی کر لیں۔ تو وہ جب شادی ہونے لگی میری، تو میں نے دوستوں کو، قریبی دوستوں کو بلایا تھا، اس میں دوسری شادی کی بات کر رہا ہوں، تو وہاں پر رضی الدین صاحب کو بھی میں نے دعوت دی کہ بھئی آپ بھی تشریف لائیے۔ تو جب نہیں آئے اس میں، تو میں نے بعد میں وجہ پوچھی، تو کہنے لگے، میری بیوی کہنے لگی وہاں جاؤ گے تو یعنی تمہیں بھی ترغیب ملے گی دوسری شادی کی۔ تو انہوں نے بالکل اجازت نہیں دی شادی میں میری شریک ہونے کی، اور شاید یہی وجہ بنی کہ بعد میں میرے ان سے فون پر بھی روابط نہیں رہے۔ شاید کہہ رہا ہوں، یقین سے نہیں کہہ رہا ہوں، الزام نہیں دے رہا کسی کو۔ تو بہرحال لیکن فون پر جب بھی بات ہوئی، وہی ہمارا محبت کا اور جو رشتہ تھا ہمارا، وہ آخر عمر تک قائم رہا۔ پھر بعد میں مجھے پتہ چلا کہ گلشن اقبال میں یہاں کہیں آ کر رہائش اختیار کر لی۔ وجی احمد صدیقی ہمارے رابطے کا کام کرتے تھے، انہوں نے جب بتایا تو میں نے کہا یار وجی وہ نہیں آ سکتے تو میں چلوں گا کسی طرح۔ ہم پروگرام بنا ہی رہے تھے کہ ان کے انتقال کی خبر آ گئی، جو میرے لیے سچی بات ہے کہ بہت بڑا صدمہ تھا، اس لیے کہ ایسے لوگ شریف النفس، کام میں اپنے جد کر کام کرنے والے، فرش شناس، ایسے لوگ اب ہمیں نہیں ملتے۔ اللہ میں دے دے اور تمہیں مل جائیں۔ تو بہرحال رضی الدین خان کے انتقال کا مجھے جتنا صدمہ ہوا، اور لوگوں کو بھی ہوا، وجی کو بھی، ہمارے دوسرے ساتھی کو، عطر ہاشمی صاحب تو پہلے ہی ہمیں چھوڑ کر دنیا سے جا چکے، تو اب دو چار احباب رہ گئے ہمارے، جبران انصاری صاحب اور ساتھی ہمارے، تو باقی میں تو تقریباً عمر کے آخری مراحل میں ہوں، تو کسی وقت بھی بلاوا آ جائے گا میں تیار بیٹھا رہتا ہوں۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ خاتمہ ایمان پر کرے، اور جب تک زندہ رہوں میں کسی کا محتاج نہ رہوں، یہی دعا میں اپنے تمام احباب کے لیے، تمام ساتھیوں کے لیے مانگتا ہوں۔ باقی بشرط زندگی باقی، انشاءاللہ اگلی نشست میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔